بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی سب سے بڑی زانی عورت، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ ارد گرد کے جتنے نوجوان اور بڑے بڑے رئیس، کوئی شخص اس نے ایسا نہیں جو اس کے پاس نہ آیا، اور اس نے بہت سا پیسہ اکٹھا کیا، اور انتہا کی خوبصورت تھی، انتہا کی خوبصورت۔ لوگ کہتے تھے حسن کی دیوی، حسن کی دیوی اس کو لوگ کہتے تھے۔ لہٰذا اس نے اس حسن سے بے پناہ فائدہ اٹھایا اور اتنا مال کمایا کہ اپنے لیے ایک محل بنا دیا۔ اتفاق سے ایک نوجوان لڑکا جو مومن تھا، جو جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزرتی تھی، اور ایک سچا مسلمان تھا، مومن بندہ، اللہ سے ڈرنے والا، تہجد گزار، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رونا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے۔ کچھ ایسا سبب بنا کہ وہ اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو آج کل زنا کثرت سے پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے، تمام مسلمان و مومن کو سب کو بچائے۔ تو یہ نوجوان لڑکا جو مسلمان تھا، مومن تھا، پرہیزگار تھا، جب اس کی نظر اس ملکہ پہ پڑی، اس حسن کی دیوی پہ پڑی، تو ایک دم واپس پلٹ گیا۔ اس نے کچھ بات نہیں کی۔ جب واپس پلٹا تو گھر جا کر اس کی آنکھوں میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں وہ بس گئی۔ اب وہ رات کو جب قرآن پڑھنے لگا، نماز پڑھنے لگا، تو اس کے خیالوں میں آنے لگی۔ جب وہ سونے لگا تو اس کو خیالوں میں آنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا تصور اس کی آنکھوں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ انتشار میں چلا گیا اس کا دماغ۔ بس ایک ہی لگن تھی کہ اس سے میں دوبارہ جا ملوں، دوبارہ جا ملوں۔ اسی کشمکش میں وہ شخص، نوجوان، جوانی بھی بھرپور اور حسن بھی بھرپور اور ایمان بھی بھرپور، وہ شخص چلا گیا۔ رات ہوئی، اس کے بستر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہو گیا، اس نوجوان کے اوپر، اور اٹھ کر ایسا بھاگا کہ اس نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بستر پہ کوئی بیٹھ جائے اور اس طرح اٹھ کے چلا جائے، آخر اس میں کون سا ایسا ایمان ہے۔ ایک دو دن کے بعد وہی لڑکی اس نوجوان کے گھر چلی گئی۔ جب گھر گئی، اس نوجوان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی تو اسے غشی طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے بدنام کرے گی، رسوا کرے گی، یا مجھ پر کوئی تہمت لگائے گی۔ اسی خوف کے عالم میں اس کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی جان نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، ایسا خوف اس کے اوپر طاری ہوا۔ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ بنی اسرائیل کا دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی کہ جا کے پوچھوں کہ اس میں کیا راز ہے کہ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر وہ مر کیوں گیا۔ وہ توبہ کرنے نہیں گئی، نہ معافی مانگنے گئی، سبب پوچھنے گئی، کیونکہ بے دین تھی، کیا جانتی تھی اللہ کون اور رسول کون۔ جو اس کام میں پڑ جائے اس کو کس کی کیا خبر، وہ تو ایک کتیا بن جاتی ہے، وہ ایک جانور بن جاتی ہے۔
وہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو ایک شخص اس کو ملا، اس نے کہا کہ بھئی میں نے موسیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ شخص من پڑھ جاہل آدمی تھا، اس کو کچھ علم نہیں تھا زیادہ کہ کوئی خبر کیسے پہنچائی جاتی ہے۔ سیدھا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو وہ لڑکی بلا رہی ہے، وہ فلاں ملکہ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں جانتے تھے اور سبھی جانتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس لڑکی سے یا اس عورت سے ملا تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا، اس کو تو اپنی عزت پیاری نہیں ہے۔ جو تھوڑے بہت چند آدمی میرے پیچھے دین کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے کہ موسیٰ کو کیوں بلایا اس نے۔ اس کے کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اس کو سمجھا نہیں پایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے کہہ دو کہ میں نہیں ملتا، جاؤ اس کو خبر دے دو کہ میں اس سے ہرگز نہیں ملوں گا، ہرگز نہیں ملوں گا۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ وہ تم سے ہرگز نہیں مل سکتے۔ اب اس سے آگے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، لکھنے والے نے یہاں تک ہی کہانی لکھی ہے اور یہاں تک ہی روایت لکھی ہے۔ تو یقیناً بات اتنی سی ہے، جو اس میں ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی، جو اس کردار کی عورتیں ہوتی ہیں اور جو اپنا جسم، اپنا حسن دکھا کر لوگوں کو کی عزتیں پامال کرتی ہیں اور بہت سے گھر تباہ اور برباد کر دی ہیں، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایسی عورتوں سے آپ دور رہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلا کرو۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے کہا تاکہ ان کا سبحان اللہ، اللہ پاک کی شان دیکھو کہ اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے۔ کیونکہ نگاہیں ایک ایسی چیز ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی، انسان کا دل اور انسان کی روح، ان سب کچھ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ کے چلا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں وہ ایمان دے، ہماری ایمان کی سلامتی دے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایسی عورتوں سے دور رہیں، کوسوں دور رہیں، ہزاروں دور رہیں۔ اللہ سب کو بچائے۔ السلام علیکم۔